بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت ساتھیوں، السلام علیکم۔ یہ آپ کا آڈیو بک سیکشن ہے اور میں یہاں پر آپ سے کتاب فطرت کے پارٹ 6 کے ساتھ مخاطب ہوں۔ اس کتاب کا ہمارا مطالعہ جاری ہے۔ 2 باب ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں، یعنی 2 چیپٹرز، اور آج باب سویم کا آغاز کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 75 اور اس پہ لکھا ہے باب سویم، اور پھر اس کا موضوع ہے کہ مقدس، اور بریکٹ میں ہے پاکیزہ رجحانات، اور اس صفحے پہ اتنا ہی ہے۔ اور اگلا صفحہ 76 سے ہم اس کے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اب ہم 2 سوالوں کے بارے میں گفتگو کریں گے، کیونکہ دونوں سوال ہماری بحث کا موضوع ہیں، لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنا وقت ان کے جواب میں صرف نہ کریں۔ اجمالاً اتنا عرض کرتا ہوں کہ کچھ اس طرح کے سوالات ہیں۔ ایک سوال تو خدا کے بارے میں جستجو کی فطری ہونے کے معنی سے متعلق ہے۔ اس سوال میں جو ڈاکٹر بہشتی کی کتاب، یہ انورٹڈ کاماز میں ہے، خدا از دیدگاہ قرآن، اور پھر اس کو بریکٹ میں اس کی وضاحت کی کہ خدا قرآن کی نظر میں سے نقل کیا گیا ہے، اور یہ بات کہی گئی ہے کہ انسان جب طبعی مظاہر کو دیکھتے ہیں تو ان کی علت کی جستجو کرتے ہیں، اور جب ایک علت کو پا لیتے ہیں تو پھر اس علت کی علت کو تلاش کرتے ہیں، اور اسی بات کو انسان نے آخرکار اس حد تک پہنچایا کہ علتوں کے اس سلسلے کا کسی جگہ اختتام ہونا چاہیے۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ ہر مظہر خود ہی کسی دوسرے مظہر کا معلول ہو، یعنی دوسرے مظہر کے وجود میں آنے کی علت یا سبب ہو، تو وہ دوسری چیز بھی تو اسی کی مانند ہے۔ مثلاً ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ارتقاء فکر اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یوں تسلسل پیش آتا ہے کہ جو کہ محال ہے۔ انجام کار ان کی فکر یہاں تک پہنچی کہ کوئی مرکزی نقطہ ہونا چاہیے جو علت العلل ہو، اور ہر علت وہیں سے جنم لینی چاہیے۔ یہ بات مذکورہ کتاب سے نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ لہٰذا اس مقام پر ہم دیکھتے ہیں کہ خارجی، یعنی اس میں انورٹڈ کاماز میں ہے، بیرونی مظاہر انسان کو تخلیق کے نقطۂ آغاز کی جستجو پر ابھارتے ہیں۔ تو پھر آپ نے اصول فلسفہ کی جلد 5 میں جو یہ کہا ہے کہ خدا کے بارے میں بحث فطری ہے، اس کی آپ کیسے توجیح کریں گے؟ اور پھر اس کو آگے یہ بریکٹ میں اس کی وضاحت کی ہے کہ توجیح کرنے کے کیا معنی ہے، یعنی کس طرح درست ثابت کریں گے، یہ بریکٹ بند۔ جبکہ بیرونی مظاہر انسان کو خدا کی جستجو پر ابھارتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کیا ہم خود اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں کہ بیرونی مظاہر انسان کو خدا کے وجود کی جستجو کی طرف متوجہ کرتے ہیں، تاکہ انسانی وجود کے اندر سے کوئی عامل اسے اس کے لیے نہ کہ پھر سے اس جملے کو ذرا دہراتی ہوں تاکہ صحیح معنوں میں آپ کو سمجھ آ سکے، کہ دوسرے لفظوں میں کیا ہم خود اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں کہ بیرونی مظاہر انسان کو خدا کے وجود کی جستجو کی طرف متوجہ کرتے ہیں، نہ کہ انسانی وجود کے اندر سے کوئی عامل اسے اس کے لیے ابھارتا ہے؟ اگلا صفحہ نمبر 77 اور اگلا پیراگراف ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے اصول فلسفہ کا بھی غور سے مطالعہ کیا ہو تو اس کا جواب وہاں موجود ہے۔ جتنا مجھے اجمالاً یاد ہے کہ علت عامہ کے حوالے سے ایک بات ہم نے وہاں کہی ہے، یعنی یہ کہ انسان جو اللہ کی جستجو کرتا ہے اس کی علت یہی ہے کہ اصول علت اس کی روح پر حکم فرما ہے، یعنی انسان علتوں کی جستجو میں ہے اور علتوں
کی اسی جستجو سے نے اسے علتوں کی اسی جستجو نے اسے علت العلل یعنی بنیادی علت یہ بریکٹ میں ہے تک پہنچایا ہے، اور اس کا بالکل یہی مطلب ہے کہ عامل وجود انسانی کے اندر موجود ہے، یعنی اگر یہ الہامی کیفیت انسان کے اندر موجود نہ ہوتی تو وہ علتوں کو تلاش کر کے علتوں کے سرچشمے تک جا پہنچے تو پھر بیرونی مظاہر کو دیکھ کر وہ ان کے پاس سے بغیر کوئی توجہ کیے گزر جاتا۔ بحث یہ ہے کہ انسان جب ان بیرونی مظاہر کو دیکھتے ہیں تو اسے کوئی سی چیز اس پر ابھارتی ہے کہ وہ ان کی علتوں کی جستجو کرے۔ جب بیرونی مظاہر جیسے اپنے آپ کو انسان کے سامنے پیش کرتے ہیں ویسے ہی ان حیوانوں کے سامنے بھی کرتے ہیں، یعنی جو کچھ انسان دیکھتا ہے حیوان بھی وہی کچھ دیکھتے ہیں، لیکن جو چیز ان بیرونی مظاہر کے دیکھنے کے بعد انسان کو ان کی علتوں کی جستجو پر ابھارتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی حس انسان کے اندر موجود ہے جو اسے کہتی ہے کہ ہر مظہر اور ہر چیز کا وجود ایک علت کا محتاج ہے۔ یہ لازمی بات ہے کہ اگر وہ علت بھی کسی مظہر کی طرح کوئی اور کا مظہر ہو اور اسی چیز کی طرح کوئی اور چیز ہو، صفحہ نمبر 78، اور وہ خود بھی کسی علت کی محتاج ہو تو انسان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوگی کہ کیا سب علتوں کا کوئی ایک سرچشمہ بھی ہے؟ ایسا سرچشمہ کہ جو اپنی علت خود ہو اور جو ایسی وقوع پذیر ہونے والی نہ ہو، اور بالکل یہی فطری ہونے کا معنی ہے۔ یہ بات نہ صرف اس امر کی منافی نہیں ہے بلکہ اس کی تائید کرتی ہے۔ اس کی تفسیر بعد کے لیے رہنے دیتے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے۔ دوسرا سوال فطری ہونے کی علامت کے بارے میں ہے۔ پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم آئندہ بحث کریں گے کہ کسی خصلت کے فطری ہونے کی کیا علامت ہے؟ ہم کہاں سے یہ بات سمجھتے ہیں کہ انسان کی فلاں صفت یا فلاں خصلت فطری ہے یا بعض صفات سماجی یا انفرادی بیرونی عوامل کا نتیجہ ہیں؟ اگلا پیراگراف، ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں کہ انسان ان تمام دیگر موجودات سے کہ جنہیں ہم جانتے ہیں یہ فرق رکھتا ہے کہ، اور پھر انورٹڈ کاماز میں ہے کہ اس فرق کے ذکر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے فرق کی نفی کریں انورٹڈ کاماز کلوز، کہ یہ ایک ایسا موجود ہے جو کائنات کا ادراک کرتا ہے۔ یعنی کیا ہوا، یہ جو انورٹڈ کاماز میں ہے اس کو چھوڑ کے اگر ہم جملے کو مکمل کریں تو یہ ہوگا کہ اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں کہ انسان ان تمام دیگر موجودات سے کہ جنہیں ہم جانتے ہیں یہ فرق رکھتا ہے کہ یہ ایک ایسا موجود ہے جو کائنات کا ادراک کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کائنات کے بارے میں سوچتا ہے، مزید برآں یہ ایک ایسا موجود ہے کہ جو سوچتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے۔ موجودہ دور کی تعبیر میں یہ ایک آگاہ اور باشعور موجود ہے، خود سے بھی آگاہ ہے اور کائنات سے بھی۔ انسان اپنی اس صفت کی وجہ سے کائنات کے بارے میں کچھ معلومات رکھتا ہے کہ جنہیں ہم ادراک کہتے ہیں، اور یہ کیا عمدہ لفظ ہے جو قدیم زمانے سے انتخاب شدہ ہے۔ پیج نمبر 79، ادراک یعنی پا لینا اور پہنچنا، یہ انورٹڈ کاماز میں ہے۔ فلسفیوں نے بھی اس لفظ کی لغوی بنیاد سے کام لیا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی چیز کی جستجو میں ہو اور اس تک جا پہنچے تو عربی زبان میں کہتے ہیں ادرکہ، یعنی پا لیا۔ مثلا اگر کوئی شخص کسی آدمی کا پیچھا کر رہا ہو اور وہ بھاگ جائے تو اور یہ بھی اس کے پیچھے دوڑے تو یا تو اسے پا لیتا ہے یا اس تک نہیں پہنچ پاتا۔ اگر اس تک جا پہنچے تو کہتے ہیں ادرکہ، پا لیا۔ اور پیراگراف ہے اگلا پیراگراف کہ کائنات کے بارے میں انسان کی دریافت اور ادراک انسان اور کائنات کے درمیان ایک طرح کا استعمال اور رابطہ ہے، اس طرح سے کہ گویا انسان جب تک جاہل ہے اس کے اور کائنات کے درمیان پردہ یا رکاوٹ موجود ہے، اور جس قدر وہ کائنات سے آگاہ ہوگا اسی قدر وہ کائنات کو پا لے گا۔
اور اس تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ ایک طرح کا پہنچنا ہے۔ اگلا پیراگراف، اس میں شک نہیں کہ اس لحاظ سے جمادات، نباتات اور حیوانات میں سے کوئی بھی انسان کا شریک نہیں۔ حیوانات کائنات کے بارے میں ایک طرح کی مبہم غیر واضح آگاہی رکھتے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ آگاہی انسانی آگاہی کے برابر نہیں ہے۔ کم از کم یہ ہے کہ وہ غور و فکر نہیں کرتے، کیونکہ فکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی موجود حاصل شدہ معلومات کے ذریعے ایک نئی آگاہی حاصل کرے، یعنی وہ جو کچھ جانتا ہے اس کے ذریعے مجہولات، یعنی پھر یہ انورٹڈ کاماز میں کہ غیر شناخت شدہ کو منکشف کرے۔ اب آپ جب کسی موضوع کے بارے میں غور و فکر کرنے بیٹھتے ہیں، مثلا کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس کا حل تلاش کرتے ہیں۔ یہ فکر کرنا کون سا عمل ہے؟ یہ عمل یوں ہے کہ آپ اپنے پاس موجود معلومات کو آپس میں اس طرح سے مرکوز کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے مجہول معلوم میں بدل جائے، یعنی ایک نئی راہ حل تلاش کرتے ہیں۔ یہ عمل بالکل عالم مادہ اور عالم جسم تبادل و تناسل کے مانند ہے کہ جس میں دو موجود مذکر و مؤنث ایک دوسرے سے ازدواج کرتے ہیں اور ان کے اس ازدواج سے نیا موجود جنم لیتا ہے۔ انسان جب فکر کرتا ہے تو پہلے سے موجود معلومات کے سرمائے کی آپس میں پیوند کاری ہوتی ہے، اور اس پیوند کاری اور جفت بندی سے اس کے درمیان رابطہ وجود میں آتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک نئی سوچ اور ایک نئی راہ پیدا ہو جاتی ہے۔ حیوانوں میں یہ بات نہیں ہے۔ حیوان فقط حس رکھتا ہے اور سطحی سا مشاہدہ کرتا ہے۔ مثلا ہم بھی رنگوں کو دیکھتے ہیں، حیوان بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی حرارت کا احساس کرتے ہیں، وہ بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں، جبکہ فکر کرنا انسان کی خصوصیت ہے۔ یہ ہے صفحہ نمبر 80، اور اب اس کا آدھا صفحہ یہ ہو چکا ہے، اور اس کا اگلا موضوع اور اگلا پیراگراف ہے انسانی خصوصیات۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انسان بعض رجحانات کے لحاظ سے غیر انسان سے مختلف ہے۔ ان رجحانات کو ایک لحاظ سے مقدس رجحانات بریکٹ میں ہے پاکیزہ رجحانات کہا جا سکتا ہے۔ دوسرے لحاظ سے یہ ایسے رجحانات ہیں جو خود محوری پر مبنی نہیں ہیں، یعنی انسان ایسے رجحانات رکھتا ہے جو خود محوری سے بالاتر ہے۔ یہ خود محوری کیا ہے؟ ایسے رجحانات جو انجام کار صرف انقلابی ہوں، ایسے رجحانات حیوانات میں ہوتے ہیں اور انسان میں بھی۔ حیوان بھی غذا کی خواہش رکھتا ہے، لیکن غذا کی خواہش کا رجحان اور تعلق خود اسی سے ہوتا ہے، یعنی رغبت اپنے لیے حصول غذا کی خاطر۔ انسان میں بھی خود محوری پر مبنی بعض رجحانات ہیں، کیونکہ یہ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ حیوان بھی ہے، بلکہ پہلے حیوان ہے بعد میں انسان، لہٰذا ایسے رجحانات انسان میں بھی ہیں۔ صفحہ نمبر 81 اور اگلا پیراگراف ہے بہرحال انسان میں جو کچھ رجحانات ایسے ہیں جو اولاً تو خود محوری کے اساس، یعنی پھر بریکٹ میں کہ بنیاد پر نہیں ہیں، اور دوسرے یہ کہ انسان اپنے خمیر میں ان رجحانات کے لیے ایک طرح کی قدامت کے احترام کا قائل ہے، یعنی ان کے لیے ایک طرح کے بلند مرتبے اور برتری کا قائل ہے۔ اس طرح جو انسان جس قدر بھی ان رجحانات کا عامل ہوگا، اس انسان کو اتنا ہی اعلیٰ تر سمجھا جائے گا۔ حیوان کے رجحانات یا تو محض خود محوری پر مبنی ہیں، مثلا نیند اور غذا وغیرہ کی طرف رغبت، یا اگر کچھ خود پروری پر مبنی تر بھی ہوں تو بھی اس کی حد بقائے نوع تک ہی ہوگی، یعنی تولد اور تناسل اور تولد افزائش نسل کی حد تک، اور وہ بھی جبلت اور تحریک حیوانی، یعنی یہ اس کو پھر بریکٹ میں وضاحت کی ہے، انگریزی میں اسے کہتے ہیں انسٹنکٹ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ بریکٹ بند، تو یعنی جبلت اور تحریک حیوانی کے دائرے میں۔ پھر ہم جبلت کی تاریخ میں پہنچتے ہیں، یعنی حدود کے اندر یہ ایک آگاہ دانہ، شعوری، آزادانہ اور منتخب عمل ہے، اور یہ بہت زیادہ محسوس اور مشہور ہے۔
مثلا ہم گھوڑی کو دیکھیں، جب اس کا بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے اور جوں جوں بچے کی پیدائش کا مرحلہ قریب آتا ہے تو بچے کے لیے اس کی خواہش اتنی شدید ہوتی جاتی ہے کہ خدا ہی جانتا ہے۔ جب یہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور آپ اس گھوڑی پر سوار ہوتے ہیں تو وہ حرکت نہیں کرنا چاہتی، اسے اپنے بچے کی فکر ہوتی ہے، اور اگر آپ اسے 2 قدم دور کر دیں تو اپنا رخ موڑ موڑ کر بچے ہی کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اس کی طرف بھاگتی ہے۔ اس بچے کے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ بچے کی ماں کی طرف رغبت کم ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ جوان ہو جاتا ہے تو پھر گھوڑی کی طرف اس کا کوئی رجحان نہیں ہوتا۔ مثلا اگر کوئی گھوڑی 7 سال کی ہو اور اس کا بچہ 2 سال کا ہو، اور جب ماں اسے دیکھے تو بچے کے جوان ہونے کی وجہ سے اسے ایک طرح کی لذت محسوس کرنا چاہیے، جبکہ وہ اس کی طرف کوئی رغبت نہیں رکھتی، اور اگر وہ اس کے قریب آئے تو وہ اسے دلتی مارتی ہے اور اسے ٹھکرا دیتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ پھر بریکٹ میں ہے کہ معلوم نہیں کہ فردوسی کے زمانے کے گھوڑے اور مرد کس طرح کے تھے کہ اس نے لکھا ہے جو انہوں نے لکھا ہے پرشین میں جملہ ہے، اور اس کا بتایا ہے کہ انہوں نے کہ اب تو 40 سال کے مرد بوڑھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے لکھا تھا 5 سال اسب و 10 سالہ مرد، تو لیکن اب تو 40 سال کے مرد بوڑھے ہوتے ہیں اور 30 سال کے گھوڑوں کا تو سرے سے ہی وجود ہی نہیں، یعنی کہ اب جانوروں کی عمریں بھی کم ہو گئی ہیں اور انسانوں کی بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جبلت صرف اس بچے کی حفاظت کے لیے تھی، یعنی صرف اس لیے کہ نسل جاری رہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہ تھی۔ اب جب کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا ہے اور اپنی ماں کی طرح کا ہو گیا ہے تو اب ماں کی نظر میں اس میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اگلا پیراگراف ہے، حیوانات کی بھی سماجی زندگی ہوتی ہے، لیکن ان کا عمل آزادی انتخاب کے ذریعے نہیں ہے، بلکہ انتصابی اور بریکٹ میں منصبی ہے، یعنی طبیعت کی طرف سے وہ اس کام کے لیے منتخب ہوئے ہیں اور اپنا کام جبری طور پر انجام دیتے ہیں، اس لیے کہ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ مثلا شہد کی مکھیاں یا بعض چیونٹیاں سماجی زندگی رکھنے والے جانوروں میں شمار ہوتی ہیں، اس طرح ہرن بھی کسی حد تک سماجی زندگی یعنی سوشل لائف بسر کرتا ہے، البتہ اس کا عمل بھی جبلی ہوتا ہے، یعنی خود بخود اور نیم شعوری کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، تاکہ ان کے اپنے انتخاب کے ذریعے یعنی شروع ہی سے ان کی طبیعت میں یہ سب کچھ موجود ہے اور یہ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ یہ کیفیت ہے حیوانات کے رجحانات کی۔ صفحہ نمبر ہے یہ 83، اور یہاں پہ اب اس کا دوسرا پیراگراف، اگلا پیراگراف شروع ہوتا ہے، لیکن انسان جو رجحانات رکھتا ہے اولاً تو خود محوری، یہ بریکٹ اس میں انورٹڈ کاماز میں ہے، کے ساتھ ہی ہم آہنگ نہیں ہیں، اور اگر اس حوالے سے ان کی توجیہ یعنی وضاحت پھر یہ انورٹڈ کاماز میں کی جائے تو یہ تمام تر پہلو محل بحث اور ناقص ہوں گے۔ دوسرے یہ کہ ایک انتخابی شکل اور آگاہانہ شعوری صورت ہوگی۔ بہرحال یہ ایسے امور ہیں کہ جو انسانیت کے معیار اور امتیاز کے طور پر پہچانے جاتے ہیں اور ان کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ آج بھی دنیا کے تمام مکاتب فکر، چاہے وہ الہی ہوں، مادی ہوں یا سوفسطائی، یہ انورٹڈ کاماز میں ہے، اور پھر آگے اس کو ہے شکاکک یعنی شک پر مبنی فلسفہ، یا کوئی اور یعنی سسپیٹک دہریہ SEPTIC، اور جب سب انسان کے بارے میں ایسے امور کا ذکر کرتے ہیں کہ جو مافوق الحیوانی نفوذ ہوتے ہیں۔ پہلے ہم ان امور کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں
اس کے بعد اس امر کا جائزہ لیں گے کہ کیا یہ امور انسان کے لیے فطری ہیں یا نہیں۔ کویسچن مارک نیز یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر یہ فطری نہ ہوں تو نتیجہ کیا ہوگا، اور اگر فطری ہوں تو پھر کیا نتیجہ ہوگا۔ کویسچن مارک جب بعد ازاں ان کے فطری ہونے یا نہ ہونے کے دلائل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ پیج نمبر ہے 84 اور یہاں پہ نیا موضوع ہے محسوسی فطریات۔ اس میں سے نمبر 1 پہ انہوں نے دیا ہے حقیقت کی تلاش۔ یہ رجحانات کے جنہیں کبھی مقدسات یعنی پھر بریکٹ میں کہ قابل ادب و احترام بھی کہا جاتا ہے، اجمالاً 5 قسم کے ہیں، یا کم از کم ہم ابھی ان کی 5 اقسام کو جانتے ہیں۔ ان میں سے ایک حقیقت ہے۔ حقیقت کو انورٹڈ کاماز میں لکھا ہے کہ اصطلاح کو ہم دانائی یا دریافت حقیقت کائنات بھی کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انسان میں ایک ایسا رجحان موجود ہے کہ حقائق جیسے کہ وہ ہیں ان کی کشف کرنے کا رجحان، حقائق اشیاء کا ادراک، یعنی جیسے وہ حقیقت میں ہیں، یہ کہ انسان حیات ہستی، یہ انورٹڈ کاماز میں ہے، عالم وجود اور اشیاء کو ان کی حقیقی ماہیت کے مطابق دریافت کرے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوب دعاؤں میں سے ایک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں اشیاء کو ویسا ہی دکھا جیسی کہ وہ ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے جسے حکمت اور فلسفہ کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر اس کا ہدف یہی ہے کہ انسان جو فلسفے کی طرف آیا ہے تو اصولی طور پر اس کی بنیاد یہی حس ہے کہ وہ حقیقت اور حقائق اشیاء کو جاننا چاہتا ہے۔ اس حس کا نام ہم حس فلسفی بھی رکھ سکتے ہیں، چاہے ہم اسے حقیقت جوئی کہیں یا مقولہ، حقیقت کا نام دیں یا عنوان فلسفی کے تحت دیکھیں یا اسے دانائی کے زمرے میں قرار دیں۔ ایک جملہ ہے کہ جو ابو علی سینا نے استعمال کیا ہے اور یہ تعبیر استعمال کرنے والا وہ قدیم ترین شخص ہے، اور مجھے معلوم نہیں کہ اس سے پہلے ایسی تعبیر کا وجود تھا یا نہیں، البتہ بعد میں شیخ اشراق اور دیگر افراد نے اسے استعمال کیا ہے۔ فلسفے کے مقصد اور ہدف اور غائیت کے نتیجے کے اعتبار سے فلسفے کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے، یہ پیج نمبر ہے 85۔ اب جو انہوں نے کہا ہے تعریف کرتے ہوئے وہ اگلے پیراگراف میں یہ ہے کہ یعنی فلسفی بننے کا حتمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان خود اس عالمی مادی اور ظاہری ہی کی مانند ایک عالم عقلی بن جائے، یعنی اس عالم عینی اور مادی کو اس طرح سمجھے اور دریافت کرے کہ جس طرح وہ حقیقت میں ہے، اور بعد میں وہ خود ایک کائنات بن جائے، یعنی وہ عالم بیرون اور عالم عینی سے خارج ہوگا، اگرچہ یہ عالم جدید وہی جہان عینی اور پھر انورٹڈ کاماز میں ہے عالم مادی ہے، البتہ یہ اس کی عقلی صورت ہے۔ اگلا پیراگراف ہے یہ حقیقت اور حقیقت جوئی فلاسفہ کی نظر میں انسان کا کمال فطری ہی ہے۔ انسان جبلی اور فطری طور پر کمال فطری کا طالب ہے، یعنی حقائق جہان کو جاننے کا متلاشی ہے۔ اس طرح کے رجحانات انسان میں حقیقت عالم تک رسائی کے لیے موجود ہیں۔ اگلا پیراگراف علم نفسیات میں بھی اس پر حسی حقیقت جوئی یا حسی جستجو کے نام سے بحث کی جاتی ہے۔ جب کسی مسئلے کو ایک وسیع سطح پر پیش کیا جاتا ہے تو اس کا نام حس کاوش یا حس جستجو رکھا جاتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو 2 یا 3 سال کے بچوں تک میں موجود ہوتی ہے، البتہ مختلف بچوں میں مختلف سطح کی ہوتی ہے۔ بچہ جب 3 سال کا ہوتا ہے تو طرح طرح کے سوال پوچھتا رہتا ہے۔ تعلیم و تربیت میں
ماں باپ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے بچوں کے سوالوں کا جواب دیں اور انہیں جھڑک نہ دیں۔ نادان اور بے توجہ، یہ صفحہ نمبر ہے 86۔ نادان اور بے توجہ ماں باپ جب دیکھتے ہیں کہ ان کا 3-4 سالہ بچہ ہمیشہ سوال ہی کرتا رہتا ہے تو وہ اسے ایک فضول حرکت سے تصور کرتے ہیں اور کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، کیا فضول سوال جواب کر رہے ہو۔ البتہ ایسا طرز عمل غلط ہوتا ہے۔ یہ حس سوال ہے، تلاش حقیقت کی حس حقیقت جوئی ہے جو اس میں ابھی اٹھی اور بپا ہوئی ہے، اور وہ پوچھتا ہے اور حق رکھتا ہے کہ پوچھے، یہاں تک کہ اگر وہ ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھے کہ جس کا آپ جواب نہ دے سکیں یا جس کا جواب وہ سمجھ نہ سکے، تب بھی اسے ڈانٹنا، جھڑک دینا یا اس کے حس کو دبا دینا درست نہیں ہے، اور اس کا یہ جواب نہیں کہ خاموش ہو جاؤ۔ جس قدر ممکن ہو اس کا جواب دینا چاہیے۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ بچے کی بہت سی شرارتیں اسی حس کی وجہ سے ہیں، کیونکہ بچے کا شرارتی ہونا بھی ایک مسئلہ ہے۔ جس چیز تک بھی پہنچتا ہے اس کو چھیڑتا ہے، کبھی اس چیز کو اس پر مارتا ہے، کبھی اس کو اس پر گراتا ہے۔ کیا انسان فطرتاً شرارتی ہے؟ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو کیا اس کی اصلاح ہو جاتی ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ اس حس حقیقت شناسی کا نتیجہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اسے یعنی کسی چیز کو اس پر مار کر دیکھے کیا ہوتا ہے؟ اب ہم جو ایسا نہیں کرتے ہیں تو یہ اس لیے ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، ہم بارہا تجربہ کر چکے ہیں، لہذا ہمارے لیے مسئلہ حل شدہ ہے، لیکن اس کے لیے یہ مسئلہ ابھی واضح نہیں ہے۔ انسان کے اندر سوال پیدا ہونا اپنی جگہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ فلاسفہ اس کو ایک بالاتر سطح پر پیش کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 87۔ ماہرین نفسیات اس کو عمومیت دیتے ہیں، یہاں تک کہ بچے کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔ بہرحال انسان حقیقت اور حقائق کو جاننے کا رجحان رکھتا ہے۔ ابو ریحان بیرونی کا ایک معروف واقعہ ہے جو شاید آپ نے سنا ہو، اور وہ واقعہ کیا ہے کہ وہ مرض الموت میں مبتلا تھے۔ ان کا ایک ہمسایہ فقیہ تھا۔ وہ ابو ریحان کی عیادت کے لیے آیا اور اس نے دیکھا کہ وہ بستر پر پڑے ہیں اور رو بقبلہ لیٹے ہوئے ہیں اور زندگی کی آخری سانس لے رہے ہیں۔ ابو ریحان نے اپنے اس ہمسائے سے وراثت کا ایک شرعی مسئلہ پوچھا۔ اس فقیہ کو تعجب ہوا اور کہنے لگا کہ یہ کون سا وقت ہے مسئلہ پوچھنے کا؟ ابو ریحان کہنے لگے، مجھے معلوم ہے کہ میں مر رہا ہوں، لیکن آپ سے یہ مسئلہ پوچھ رہا ہوں۔ اگر میں اس مسئلے کا جواب جان کر مر جاؤں تو بہتر ہے، یہ ہے، یا نہ جانتے ہوئے مر جاؤں تو بہتر ہے؟ واضح ہے کہ جان کر مرنا بہتر ہے۔ ابو ریحان کہنے لگا، پھر اس کا جواب بتائیں؟ تو اس نے جواب دیا، اس فقیہ کا کہنا ہے کہ میں ابھی واپس اپنے گھر نہ پہنچا تھا کہ ابو ریحان کے گھر سے عورتوں کے رونے کی آواز آنے لگی۔ بہرحال یہ انسان میں موجود ایک حس ہے، جنہوں نے اپنی اس حس سے کام لیا اور اسے زندہ رکھا ہے، اور وہ اس مرحلے تک جا پہنچتے ہیں کہ کشف حقیقت کی لذت ان کے لیے ہر دوسری لذت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں لذت علم ان کے لیے ہر لذت سے بالاتر ہوتی ہے۔ اور بریکٹ میں پھر اس کی وضاحت ہے کہ اس کی وضاحت اس لیے زیادہ کر رہا ہوں تاکہ آپ جان لیں کہ یہ انسان کے بارے میں ایک حقیقت ہے اور اس کا تحلیل و تجزیہ بہت ضروری ہے۔ میں قبل ازیں یہ کہہ چکا ہوں کہ انسان کا موضوع دوسرے ہر موضوع سے زیادہ توضیح و تفسیر کا محتاج ہے۔ صفحہ نمبر 88۔ حجت الاسلام سید محمد باقر شفتی اصفہانی مرحوم کے بارے میں بھی ایک واقعہ ہمارے قدماء نے نقل کیا ہے، اور بالکل ایسا ہی واقعہ پاسچر کے بارے میں بھی ہے۔ جناب سید باقر مرحوم کی شب زفاف تھی، جب دلہن کا ہاتھ دولہا کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے، اور یہ اس کی وضاحت ہے۔ شب زفاف، زے فے الف فے،
اور پھر عام طور پر عورتیں دلہن کو حجرہ عروسی اور پھر اسے بریکٹ میں وضاحت کی ہے کہ وہ خاص کمرہ جو دلہن کے لیے آراستہ کیا جاتا ہے میں لے جاتی ہیں، اور اس وقت جناب سید محمد باقر کسی دوسرے کمرے میں چلے گئے تاکہ جب عورتیں چلی جائیں تو پھر دلہن کے پاس جائیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ موقع سے کیوں نہ فائدہ اٹھایا جائے اور مطالعہ کیا جائے۔ انہوں نے مطالعہ شروع کر دیا، عورتیں چلی گئیں، دلہن بیچاری تنہا بیٹھی رہی۔ اب بہت انتظار کیا کہ دولہا میاں آ جائیں، مگر وہ نہ آئے۔ سید محمد باقر جب متوجہ ہوئے تو اس وقت سحر تھا، یعنی علم کی کشش نے انہیں اس طرح سے جذب کر لیا کہ وہ سہاگ رات کو اپنی دلہن کو بھول گئے۔ اگلا پیراگراف پاسٹر کے بارے میں بھی ایسا ہی واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی بھی شب عروسی تھی، 1 گھنٹہ دلہن کے پاس جانے میں باقی تھا۔ اسے موقع مل گیا اور وہ اپنی لیبارٹری میں چلا گیا اور ایسا مصروف ہوا کہ صبح تک وہیں کام میں مگن رہا اور بھول گیا کہ یہ تو اس کی سہاگ رات تھی۔ اگلا پیراگراف اب یہ کیا ہے؟ کویسچن مارک۔ یہ حقائق ہیں، یہ حص کم و بیش سب انسانوں میں موجود ہوتی ہے، البتہ دیگر حصوں کی طرح کسی میں زیادہ کسی میں کم۔ نیز یہ بات اس امر سے مربوط ہے کہ انسان نے اسے کس حد تک پروان چڑھایا ہے، لہذا انسان کو علم اور جاننے کی وجہ سے غیر انسان پر ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ صفحہ نمبر ہے 89۔ انگلستان کا مشہور اور ہر دل عزیز فلسفی اسٹیورٹ کہتے ہیں کہ اگر انسان دانا ہو اور مفلس ہو تو وہ اس احمق سے بہتر ہے کہ جو خوشحال ہو اور ایک رنجیدہ اور بے حال سقراط کو ایک موٹے سمجھ نہیں آ رہا کیا لکھا ہے، شعر پر ترجیح حاصل ہے۔ تو یہ اچھا ہاں، مطلب یہ ہے کہ اگر انسان دانا ہو اور مفلس ہو تو وہ اس احمق سے بہتر ہے جو خوشحال ہو۔ ایک رنجیدہ اور بے حال سقراط کو ایک موٹے سور پر ترجیح حاصل ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، ایسی سب باتیں انسان کی حقیقت کی متلاشی ہونے کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں، کیونکہ دانائی کا آخرکار کیا معنی ہے؟ کویسچن مارک۔ یہی آگاہی ہے، کائنات کی تہ تک پہنچنا، دنیا کو سمجھنا اور جاننا۔ تو یہ سارا اس کا پہلا وہ ہے، اور یہیں پہ ہم اس اپنے آڈیو کا اس پارٹ کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔